ناشتے کی میز پر عافیہ اور نائلہ خسر پسر میں مصروف تھیں اور سعدیہ بار بار بیٹیوں کو اس خسر پسر پہ، جس میں ہلکی ہلکی کھی کھی کی آواز میں بھی بے قابو ہونے لگتی تھی، ٹوک رہی تھی۔ تم دونوں سے ناشتہ بھی خاموشی سے نہیں ہوتا۔ اس ڈانٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے کھی کھی کنٹرول میں کی جاتی اور پھر 2 منٹ بعد دوبارہ بے قابو ہو جاتی۔ کیا کروں میں، تم لڑکیوں کا باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سعدیہ نے دونوں کو ڈانٹتے ہوئے گھورا اور ساتھ ہی احد کو ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ آ رہا ہوں امی۔ بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کام پر نہیں جانا کیا آج؟ احد کے سامنے خستہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ رکھتے ہوئے وہ کچھ الجھی سی بولی۔ کیا ہوا امی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ احد ماں کے تاثرات نظر انداز نہ کر سکا تھا۔ بس ان لڑکیوں کی غیر ذمہ داری۔ ابھی وہ عافیہ اور نائلہ کو گھورتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ دونوں نے بیک وقت ان کا فقرہ مکمل نہ کرنے دیا۔ نہیں بھائی، قسم لے لیں، ہم نے رات کو کچن کے لائٹ نہیں جلائی۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھیں، ماں کی شکایت، اور وہ بھی کماؤ پوت کے سامنے، تو اپنا دفاع کیے بنا نہ رہ سکی۔ امی تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ ان دونوں کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، جس کا اظہار وہ خفا خفا چہروں سے کرنے لگی تھی۔ چھوڑیں امی، جب وہ کہہ رہی ہیں تو احد بھی بہنوں کی حمایت میں بول اٹھا تو سعدیہ نے بیٹے کو قدرے خفا نگاہوں سے دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے کہہ رہی ہوں بگاڑو جی بھر کے اپنی لاڈلیوں کو۔ احد گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور سب سے بڑا بھی۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی، جو ابھی خود زیر تعلیم تھا۔ خواہش تو اس کی بھی یہی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ بہت سے خوبصورت خواب مستقبل کے بارے میں اس نے دیکھ رکھے تھے اور بہت سے پلان بنا رکھے تھے، مگر اچانک سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ چاہتا تو اس مشکل وقت میں خود غرض بن کر اپنے حوالے سے سوچ سکتا تھا، ماں بہنوں کو بوجھ سمجھ سکتا تھا، باپ کی بیماری سے اکتا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تعلیم کو خیر بات کہہ کر اس نے ایک ہوٹل میں جاب کر لی اور اپنے گھر کا کفیل بن گیا اور اپنی بہنوں کی خواہشوں اور مستقبل کا محافظ بن گیا۔ گزارا کسی حد تک اچھے طریقے سے ہونے لگا، مگر حالات ایک دم پلٹا کھانے نے سعدیہ کو بہت محتاط بنا دیا۔ وہ جو کما کر لاتا، سعدیہ اس کو سنبھال کر استعمال کرتی اور دونوں بیٹیوں کو بھی ہر معاملے میں ہاتھ کھینچ کر خرچ کرنے کا کہتی۔ ذرا سی فضول خرچی پہ ان کی اچھی خاصی کلاس لیتی تھی۔ مزید احتیاط کا عالم یہ کہ گھر کا کوئی پنکھا یا لائٹ بھی بلا ضرورت استعمال ہوتا تو اس پہ عافیہ اور نائلہ کی اچھی خاصی شامت آ جاتی تھی۔ پچھلے کچھ روز سے یہی ہو رہا تھا۔ رات کو کچن کی لائٹ جلائی جاتی اور پھر جلانے والا بند کرنا بھول جاتا۔ صبح سویرے جب سعدیہ نماز کے لیے اٹھتی تو پہلا کام یہی کرتی اور پھر سارا دن غصے میں بڑبڑاتی رہتی۔ مفت کی بجلی نہیں ہے، بل دینا پڑتا ہے، مگر تم لڑکیوں کو تو جیسے احساس ہی نہیں۔ عافیہ اور نائلہ اپنی صفائیاں پیش کرتی رہ جاتی کہ یہ حرکت انہوں نے نہیں کی، امی کبھی کسی کے بھی کان کھینچ لیا کریں، اور آپ کو تو صرف میری بہنیں ہی نظر آتی ہیں۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے احد نے اشارتاً گھر میں موجود ایک اور فرد کا ذکر کیا ہی تھا کہ وہ آ گئی۔ کالج کے صاف ستھرے استری شدہ یونیفارم میں اس کا نازک مخملی سا سراپا کسی حسین سانچے میں ڈھلا نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی تنگ قمیض فیشن کے عین مطابق تھی اور ساتھ میں گھیر دار شلوار اور خوب بڑا سا دوپٹہ لے کر خود کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کاجل کی دھار پپوٹوں پہ پلکوں کی جھالر کے بالکل قریب نفاست سے لگا کر لائنر جو اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا، بھرے بھرے گداز لبوں پہ نیچرل کلر کا لپ گلوز۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو اتنی تیار ہو کر؟ احد اس کی تیاری کو نظر انداز نہ کر پایا تو کڑے تیوروں کے ساتھ سوال کیا تھا۔ اس کے تاثرات سے واضح تھا وہ اس پر پہلے ہی تپا بیٹھا تھا اور مزید کسر اس کی تیاری نے کر دی تھی۔ کالج سعدیہ کی موجودگی کی وجہ سے جواب شرعی انداز میں دیا گیا، جبکہ بڑی بڑی آنکھوں میں احد کے لیے غصہ بھی تھا اور حقارت بھی۔ یہ کالج کون اتنا بن ٹھن کر جاتا ہے؟ عافیہ اور نائلہ کو تو میں نے کبھی اتنا تیار ہو کر کالج جاتے نہیں دیکھا۔ احد طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدیہ نے بیٹے کو ملامتی نگاہوں سے گھورا اور ساتھ ہی بیٹیوں کو ناشتے کے برتن سمیٹنے کا حکم دیا، جو بہت دلچسپی سے اس نوک جھونک کا مزہ لے رہی تھی۔ علی، آج کالج میں اسپورٹس ڈے ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہوگی۔ اس طنزیہ نوک جھونک کا مزید مزہ لینے کے لیے عافیہ نے اس میں مسالہ بھرا۔
लो कर लो बात। सर झटकते हुए आहद ने एक तंजिया निगाह अलीजा के मेकअप ज़्यादा चेहरे पर डाली तो अलीजा सरतापा सुलग कर रह गई। अलीजा आहद की फूफी जात थी। वालिद तो उसके बचपन में ही फौत हो गए थे। माँ ने अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए लाहौर अपने भाई के पास भिजवाया ताकि बेटी ग्रेजुएशन कर ले तो कम से कम किसी जगह नौकरी करके उनका सहारा तो बन सकेगी। मगर ये सब उनके दिल में ही रह गया। बेटी को भाई के घर भेजने के बाद वो खुद मुल्क अदम रवाना हो गई तो इन इन कठिन हालात में मामू के खून ने जोश मारा और भांजी को अपने पास ही रख लिया और उसकी तालीम तमाम तर जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अलीजा आज तो बसों की हड़ताल है, कैसे जाओगी? नाइला भी लुकमा देने में पीछे ना रह सकी। कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था और बसों की भी हड़ताल थी। फाइनल एग्जाम सर पर थे, सो नाइला और आफिया ने तैयारी के लिए छुट्टी कर ली थी। मगर अलीजा बन सवर के कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी तो वो दोनों चुप ना रह सकी। मेरा प्रैक्टिकल है मुमानी। अलीजा ने जब हर तरफ तनकीद और एतराज देखा तो फौरन सादिया को मदद के लिए पुकारा। उसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि कुछ भी हो जाए वो हर सूरत कॉलेज जाएगी। क्या हो गया है? क्यों सब उसके पीछे पड़ गए हो? सादिया के शौहर की जान थी अपनी भांजी में, सो वह कैसे इसकी मुखालफत कर सकती थी? एक दो बार की थी तो शौहर की तरफ से ऐसी नाराजगी देखनी पड़ी कि उन्होंने तो जबान पे ताला लगा लिया। किसी भी बात पे अलीजा को रोकना टोकना तर्क कर दिया। अलीजा और नाइला भी अलीजा को कुछ कहती तो सादिया उनकी ही क्लास लेती, मगर अलीजा को कुछ ना कहती। तो आज भी उन्होंने यही किया। जाओ बेटा तुम कॉलेज जाओ। सादिया ढाल बनी अलीजा के सामने खड़ी हुई तो बाकियों के मुंह के जाविये बिगड़ गए, जबकि अलीजा की आंखों में फातिहाना मुस्कुराहट थी। चलो आओ मैं छोड़ देता हूँ। नाइला और आफिया ने हार मान ली थी, सो नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई। मगर अहद हार मानने वालों में से नहीं था। माफ करो मैं जाऊं तुम्हारे खटारा बाइक पे? ओह, वो दोनों हाथ हकारत से जोड़ते हुए बोली और बैग कंधे पर डालती खटखट करती बाहर निकल गई। तो सादिया ने खामोश मगर तायराना निगाह उसकी ऊंची हील की सैंडल पर डाली। तैयार देखकर वाकई नहीं लग रहा था कि वो कॉलेज जा रही है, मगर वो कुछ कहकर घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती थी। वो सब कुछ देख भी रही थी और समझ भी रही थी, मगर खामोश सिर्फ मसलहतन थी। अम्मी आपने अलीजा का बहुत सर चढ़ा लिया है। आहत की खफगी बजा थी। मजबूरी है, क्या करूं? डाइनिंग टेबल को साफ करते हुए वो किसी ख्याल के तहत रुक गई। आहत तुम जानते हो कि रात को किचन की लाइट कौन जलती छोड़ आता है? सादिया को फिर वही बात याद आ गई जो हर सुबह उनका खून जलाया करती थी और तकरीबन रोज ही वो आफिया और नाइला की दुर्गत बनाया करती थी। आहत के तासुरात से उन्हें शक हुआ था कि वो जानता है कि रात को लाइट कौन जलाता है, सो उससे पूछ लिया। छोड़े अम्मी, आज सख्त बदमजा हुआ। वो जानता था कि लाइट कौन ऑन करता है और क्यों करता है, मगर सादिया के सामने नाम लेने का कोई फायदा नहीं था। वैसे अम्मी आफिया और नाइला को तो आप बहुत खींच कर रखती हैं, मगर इन मोहतरमा को नहीं। वो जल भुनकर बोला, अरे पगले, इन दोनों ने तो अपने घरों को जाना है। अगर आज खींच कर नहीं रखूंगी तो लोग कहेंगे कि माँ ने तरबियत ठीक नहीं की। सादिया ने अपनी नाइंसाफी की एक वजह पहली बार वजाहत से बयान की थी। और वो मोहतरमा, क्या इसकी कल को शादी नहीं होनी? आहत ना समझी से बोला। उसे माँ के रवैये पर अक्सर शिकायत होती थी कि वो नाइला और आफिया के साथ ज्यादती करती हैं और अलीजा को खुली छूट दे रखी है। बल्कि वो शिकवा क्या करता कि नाइला और आफिया आपकी सौतेली बेटियां हैं और अलीजा सगी। थादे इस तबसरे पर बस हंस कर रह जाती थी। उसने कहा, जाना है बाला, क्यों? वो कोई लड़का है जो रुखसत नहीं होगी? आहत खुद ही कहकर हल्का सा हंस दिया। अरे पगले, जहां आना था आ गई है। सादिया भी बेटे की बात पर मुस्कुराई और खुलकर वजाहत की। आहत की समझ में आ गया कि अब्बू ने अपनी भांजी को बहू बनाने का फैसला कर रखा है। ये इंकशाफ आहत पर आज ही हुआ था। अलीजा बिलाशुबा बेहद खूबसूरत थी। वो तो क्या, कोई भी लड़का उस पर दिलो जान से फिदा हो सकता था। मगर अलीजा इन लड़कियों में सी थी जो अपने हुस्न पर बेहद गरूर करती हैं, जिनके नज़दीक जिंदगी शाहाना मायार होती हैं। रो धोकर सिसक सिसक कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। शरीके हयात के हवाले से पसंद नापसंद होती है। वो आहद के साथ बेहद हकारत भरा रवैया रखती थी। कबूल सूरत आहद शरीफ और बरसरे रोजगार था, मगर अलीजा को दौलत आसाइश नहीं दे सकता था। अलीजा को आहद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले इन मोहतरमा के इरादे तो पूछ लें। वो तो हवाओं में उड़ रही हैं और आप लोग उसे दिलो जान से बहू मान के बैठे हैं। आहद ने बाइक की चाबी उठाई और सर झटकते हुए काम के लिए निकल पड़ा। आधे रास्ते में बस स्टॉप के करीब उसकी बाइक ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो
الجھن کو سلجھانے کے لیے وہ ارد گرد نظر دوڑا رہا تھا کہ اس کی نظر بس اسٹاپ پر کھڑی علیزہ پہ پڑی، اور پھر اس کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا اس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ علیزہ کالج کے بہانے بن ٹھن کر کہاں جا رہی تھی۔ سیاہ چمکدار نیو ماڈل کی کار اس کے پاس رکی تو علیزہ جھٹ سے جا بیٹھی اور گرد اڑاتی کار میں یہ جا وہ جا۔ عاصم، اب میرے لیے بہانہ بنا کر روز نکلنا ممکن نہیں ہے۔ شہر کے معروف ہوٹل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ان کا تعلق پچھلے 3 مہینے سے قائم تھا۔ عاصم محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، جبکہ علیزہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ بس میری جان، تھوڑا انتظار، اور اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے عاصم کی آنکھوں میں شوخی و شرارت بھری تھی۔ کتنا اور انتظار؟ علیزہ کو آج یہ شوخی و شرارت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چوری چھپے کا یہ کھیل بند ہو اور عاصم باقاعدہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ عاصم سے اس کی دوستی ایک سہیلی کے ذریعے ہوئی تھی۔ امیر کبیر خوبصورت ماڈرن، کیا کمی تھی اس میں جو علیزہ اس کی دیوانی نہ ہوتی۔ بس ممی پاپا انگلینڈ ٹور سے واپس آ جائیں تو فوراً انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ میٹھی گولی وہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد علیزہ کو دیا کرتا تھا، مگر آج اسے یہ کوئی میٹھی نہیں بلکہ کڑوی لگ رہی تھی اور حلق سے اتارنا مشکل ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شوخی سے اس نے علیزہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، اور پھر کوئی جواب نہ پا کر خود ہی ویٹر کو آواز دے کر بلا لیا۔ جی سر، کیا آرڈر کریں گے؟ مانوس آواز علیزہ کے کانوں میں پڑی تو وہ بری طرح سے چونکی، نظریں بے اختیار ہی آواز کی جانب اٹھی اور پھر جھکانی پڑی، جن میں ندامت و شرمندگی کاجل کے تہ کے ساتھ جا ملی تھی۔ دیکھو، کوئی مزے کی سویٹ ڈش لاؤ جس کو کھا کر میری بیوی کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ عاصم نے نہایت بے باکی سے کہتے ہوئے علیزہ کی جانب دیکھ کر آنکھ دبائی تھی کہ وہ نوجوان حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ علیزہ کا بازو پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے پیچھے تمسخر، حیرانی اور طنز و غلیظ جملے چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت اس نوجوان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کسی نظر کی، نہ ہی کسی کے تمسخر کی۔ اس وقت وہ بس ایک محافظ تھا جس کا کام بس حفاظت کرنا تھا اس لڑکی کا جو بے راہ روی کا شکار ہو چکی تھی، جو گھر والوں کو کالج کا کر کے غیر لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں ملاقات کے لیے آئی تھی۔ اس کا محافظ جو اپنے پیاروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، اس لڑکی کا محافظ جسے اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ صرف وقت گزاری کا سامان بنی ہوئی تھی، ایک امیر زادے کے دل کو بہلانے کے لیے کھلونا، کیونکہ جو عزت دینا چاہتے ہیں وہ ٹائم پاس نہیں کرتے۔ اس نادان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ شخص بغیر نکاح کے اسے اپنی بیوی کہہ رہا ہے، کل کو اس کے ساتھ کوئی بھی غلط رشتہ اور تعلق قائم کر سکتا ہے، ایسا تعلق جو لڑکی کے لیے باعث ذلت ہو۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، آہت تھا جس سے وہ خار کھاتی تھی، جس کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ پھر مہینے کے اندر ہی ایک سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ گھر والوں کو کچھ بھی بتائے بغیر وہ اس لڑکی کا ہمیشہ کا محافظ بن گیا تھا جو غلط راہوں پہ چل پڑی تھی۔ عاصم نے اس دن کے بعد کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ بھی کسی نئی لڑکی کے ساتھ کسی نئی ڈگر پر چل پڑا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی مخلص ہوتا تو اگلے دن ہی علیزہ کے گھر اس کے والدین رشتے کے لیے موجود ہوتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، جس سے علیزہ کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ دل سے آہت کی شکر گزار تھی جس نے اس کے راز پر پردہ ڈال کر اسے گھر والوں کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔